اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن يرد اللہ ان يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون صدق اللہ العظیم فمن يرد اللہ ان يهديه، بس جس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کو راستہ دکھائیں، یشرح صدرہ للاسلام، اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، ومن يرد ان يضلہ، اور جس شخص کے لیے چاہتے ہیں کہ اس کو گمراہ کریں، یجعل صدرہ ضیقا حرجا، اس کے سینے کو تنگ کر دیتے ہیں، نہایت ہی تنگ کرتے ہیں، کأنما یصعد فی السماء، گویا کہ وہ بمشقت چڑھتا ہے اونچائی پر، کذالک یجعل اللہ الرجس، اسی طرح اللہ تعالیٰ گندگی کرتے ہیں علی الذین، ان لوگوں پر، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے، وہذا صراط ربک مستقیما، اور یہ آپ کے پروردگار کا سیدھا راستہ ہے، قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون، تحقیق واضح کر دی ہم نے دین کی باتیں ان لوگوں کے لیے جو نصیحت قبول کرتے ہیں، لہم دار السلام عند ربہم، ان کے لیے سکھ چین کا گھر ہے ان کے پروردگار کے پاس، وہو ولیہم، اور وہ ان کے کارساز ہیں، بما کانوا یعملون، ان کاموں کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے۔ گزشتہ آیات میں فرمایا تھا کہ متکبر سردار یہ مکاریاں کرتے ہیں اور اپنی مکاریوں سے خود بھی ایمان نہیں لاتے اور دوسروں کو بھی ایمان لانے سے روکتے ہیں، عوام کو بھی حیلہ سازی کر کے ایمان سے روکتے ہیں۔ اب فرماتے ہیں کہ ایمان اصل میں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اگر وہ نہ دیں تو تابع اور متبوع ایمان نہیں لا سکتے۔ اللہ تعالیٰ ایمان ان کو دیتے ہیں جس کی عقل ایمان کی طرف چلتی ہے، جو ایمان لانا چاہتا ہے۔ تو جو ایمان لانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو ایمان کے لیے کشادہ کر دیتے ہیں، اور جو اپنی بات پر اڑا رہتا ہے وہ ہیلہ نکال لیتا ہے۔ کہ ہیلہ کیا نکالتا ہے؟ مثال کے طور پہ زلزلہ آیا، سونامی طوفان آیا، تو وہ کہتا ہے جی یہ تو زمین کی پلیٹیں ہل گئی ہیں۔ وہ اللہ کی اس تنبیہ کو تنبیہ قرار نہیں دیتا۔ اس شخص کا حال ایسا سمجھو کہ ایک 50 منزلہ بلڈنگ ہو اور ایک شخص اس کی آخری منزل پر رہتا ہو، بالکل اوپر، بجلی فیل ہو گئی، لفٹ بند ہو گئی، اب اس کو نیچے جانا ہے تو وہ سیڑھیوں کے ذریعے سے نیچے آتا ہے اپنی منزل تک، یا اوپر جانا ہے تو سیڑھیوں کے نیچے نہیں اوپر جانا ہے۔ قرآن نے اوپر چڑھنے کی مثال دی ہے کیونکہ سما کا ہے، سما ہر اونچی چیز کو سما کہتے ہیں، یعنی بلندی کہتے ہیں۔ تو اونچا چڑھنے کے لیے وہ بڑی مشکل سے اپنی منزل مقصود تک پہنچتا ہے۔ تو اسی طرح جب وہ نیچے اترتا ہے تو گہرائی میں اترتے ہوئے بھی اس کو گھٹن سی محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ اس کی مثال ہے کہ جو ہیلہ نکال لیتا ہے اور اللہ کی تنبیہ کو تنبیہ قرار نہیں دیتا۔ تو یوں اللہ تعالیٰ شرک اور کفر کی گندگی ان لوگوں پر ڈال دیتے ہیں جو ایمان لانے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ تو ایسے لوگوں پر اللہ کی کوئی بھی نشانی اثر انداز نہیں ہوتی، ان کو ایمان لاتے ہوئے موت آتی ہے۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، پس جس کو اللہ تعالیٰ راہ راست دکھانا چاہتے ہیں اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور جس کو وہ گمراہ کرنا چاہتے ہیں، يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، اس کا سینہ تنگ بلکہ نہایت تنگ کر دیتے ہیں،
کأنما یصعد فی السماء، گویا وہ بمشقت بلندی پر چڑھ رہا ہے۔ کذالک یجعل اللہ الرجس، یوں اللہ تعالیٰ گندگی ڈال دیتے ہیں علی الذین لا یؤمنون، ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے۔ اب ایک آیت میں سرداروں کو چھوڑ کر عوام کو مخاطب کیا ہے کہ سرداروں پر تو اللہ نے شرک اور کفر کی گندگی ڈال دی ہے، وہ تو ایمان نہیں لائیں گے، مگر تم لوگ ان کے چکر میں کیوں پڑتے ہو؟ قرآن کریم نے رائے ہدایت کے نقوش بالکل واضح کر دیے اور ہر شخص کو آزادی دی ہے۔ جو لوگ نصیحت حاصل کرنا چاہیں، ایمان لانا چاہیں، وہ ایمان لے آئیں، ان کے لیے کوئی ابہام نہیں ہے، سب کچھ واضح کھول کر رکھ دی گئی ہے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور یہ یعنی جو قرآن کریم پیش کر رہا ہے یہ راستہ آپ کے پروردگار کا سیدھا راستہ ہے۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، ہم نے دین کی باتیں خوب واضح کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ تو جو نصیحت قبول کرے گا، ایمان لائے گا، فرما برداری کے راستے پر چلے گا، وہی سلامتی کے گھر میں داخل ہوگا، یعنی جنت میں داخل ہوگا، وہ جنت میں پہنچے گا، اللہ تعالیٰ اس کے مددگار ہوں گے۔ اور یہی جو فرما برداری کے راستے پر چلتے ہیں یہی اولیاء الرحمن ہیں، یہ رحمان کے دوست ہیں۔ اولیاء الشیطان کا ذکر آگے ہوگا، اگلی کل کے درس میں ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ اولیاء الرحمن ہیں، لہم دار السلام عند ربہم، ان کے لیے ان کے پروردگار کے پاس سکھ چین کا گھر یعنی جنت ہے۔ وہو ولیہم، اور اللہ تعالیٰ ان کے کارساز ہیں، بما کانوا یعملون، ان کاموں کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔